نہیں بولا ان دی اپنی بدبختی ہے، جنہ بولے ان دی خوش نصیبی ہے۔ فرمایا آج جیندے جو کچھ نصیب دیتس مڈارا وندہ عجیب دیتس، کہیں کو ذکر یزید دیتس اسا کو ذکر حبیب دیتس۔ عقل ہوئے شعور ہوئے نہ بندہ لبیک تو دور ہوئے، لبیک کو منن دی شرط ہے کہ جو پیو دا پتہ ضرور ہوئے، لبیک کو منن دی شرط ہے کہ جو پیو کا پتہ ضرور ہوئے، ہمیشہ حضور کو اوہ منے دے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں حضور دے اندر عیب تلاش کریں نے، اپنے پیو دے اندر عیب تلاش نہیں کریں نے، حضور دے اندر عیب تلاش کریں نے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جیڑا سارے دین ساری رات حضور دا ذکر کریں نے۔ بس ایک مختصر واقعہ سماعت فرماؤ، کوئی لمبی چوڑی توحید نہیں تمہید نہیں بدنی، بس مختصر حاضری پیش کرنی ہے۔ تو سا غور کر لے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا آپ نے جنہیں ملے سفر پہ کرینے آپ نے کیا ڈیٹھے؟ فرمایا جیویں سفر کیتے نے اگو ایک بندہ کھڑا گیا، وہ بندے دے ہوتے آپ دی نظر پئیے، جیویں آپ دی نظر پئیے آپ نے وہ بندے کو محبت دی نظر نہ ڈیٹھے۔ آپ فرمانے چلے وقت گزرتا گئے، فرمایا آخری وقت ہے، فرمایا دنیا میں چلے گئے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتے انہاں کو جنت گھن ہو جاؤ۔ فرمایا جنہیں سفر کیتے نے جنت دے دروازے دے پہنچے، فرمایا جنت دے دروازے دے پہنچ کے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتے اے فرشتوں انہاں کو روکو۔ فرمایا فرشتہ نے جنت دے دروازے تے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکے۔ آپ نے جنت دے دروازے تے روکے، آپ نے فرمایا کیڑی وجہ نہ روکے؟ فرمایا اللہ دا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج لوگ بڑے غصاخ رسولان یارہ بھی ہیں، دوستہ بھی ہیں، انہاں نال ساتھ بھی لینے بین، انہاں دے نال کھڑے بھی ہیں، ان گال کو غور نہ سنو تے گال ختم، کوئی لمبی چوڑی نہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک نے جنت دے دروازے دے فرشتہ نے روکے۔ فرمایا روکن دی وجہ کیا ہے؟ اللہ دا حکم ہے انہاں کو روکو۔ فرمایا کیوں روکے گئے؟ فرمایا سفر پہ کریں دیا ہوئے میرے نبی دا گستاخ کھڑائی او کو پیار دی نظر نہ ڈٹھا کیوں ہے؟ گستاخ کو صرف پیار دی نظر نہ ڈٹھے نے۔ آپ فرمینے 40 سال تک جنت دے دروازے دے کھڑا کیتا رکھے، جنت دے اندر ونن دی اجازت نہیں ملی، جیسے گستاخ رسول کو پیار دی نگاہ نال ڈٹھے۔ اور عبداللہ بن مبارک جنہوں نے حضور دی اتباع دے اندر زندگی گزاری ہے، اگر اتنا نیک متقی پرہیزگار اتنا بھلا بندہ تھی کہ جنت دے دروازے دے فرشتے لوگ گنن، معلوم دیا کوئی گالتا ہے نا۔ اللہ نے ساری کائنات اپنے حبیب بس سے بنائی ہے۔ آج گندہ جی محبوب ہے ویسا کوئی عیب نظر نہیں آتا، جیڑا رب دا محبوب ہے تے جگ دا بھی محبوب ہے۔ فرمایا جیڑے 40 سال ہو کے، فرمایا عبداللہ تو غصاخ رسول کو پیار دی نظر نہ لٹا کیوں ہے؟ انہی وجہ دے نال 40 سال جنت دے دروازے دے کھڑے رہ گئے، 40 سال کے بعد حکم ملے، فرمایا ہونی نہ کو جنت دے بننا دو۔ حضرت ابوبکر بن محمد بن ابوبکر فرمایا حضور علیہ السلام نے خیمہ لے صحابی رسول سلام کرن واسطے ہیں، جی میں آ کے سلام کیتے نا، فرمایا ایک صحابی رسول ہے بستدن فی العلم والجسم، فرمایا جنہوں دے جسم موٹا بھارا ہے، وہ این لکن دی جوتی پاتی ہوئی آئی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیر مبارک دے ہوتے پیر آگے،
حضور نے چھڑی چاہتی ہے انہیں پیٹ اچ ماری ہے فرمایا میرے پیر تو ہٹ جینے پیچھا دین فرمایا پریشان تھی گئے فرمایا میں کیتا کیا ہے اپنے محبوب کو تکلیف پہنچائیے آج ایسا تکلیف پہنچا کے آج کوئی مسئلہ کیا نہیں فرمایا میلاد منا کے ایسا میلادی نہیں پڑھنا نمازی نہیں پڑھنا ہے انشاءاللہ فجر دن نماز بعد جماعت اداری کرنی ہے صرف میلادی نہیں میلاد مناون مدینے والا محبوب خوش نہیں دینا فرمایا نماز پڑھن نال حضور دی اکھاں کو ٹھنڈک پہنچی ہے فرمایا جڑے حضور نے چھڑی ماری ہے فرمایا شام کا وقت تھے فرمایا صحابی روندے رہ گئے ساری رات ستے نہیں روندے رہ گئے حضرت محمد بن ابو بکر دے صاحبزادے فرمایا میری ٹیم تسلی دیتی ہے پریشان نہ تھی فرمایا مدینے والے محبوب دا رحمت للعالمین بن کے جڑے گال کی تھی نا فرمایا صحابی رسول پریشان ہیں بغیر سوچے سمجھے بھی بے ادبی رب کو پسند کہنی فرمایا جڑے تھے نا تہجد دعا کر تے حضور علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو بھیجے صحابی رسول ہیں قریب آکے کو آواز لیتی ہے تو آپ کو حضور سے لینے پہ آپ تیگن پریشان فرمایا ہو سکتے میں غلطی کی تھی اللہ نے عذاب دی آیات نازل فرما دی تھی ہوئے میرے بارے کوئی آیات آ نہ گئی ہوئے فرمایا کیونکہ میں آقا علیہ السلام دی بے ادبی کی تھی حضور کو تکلیف پہنچائیے فرمایا جڑے گال کی تھی پریشان تیگن بہت زیادہ پہنچے حضور دی بارگاہ دے اندر آقا علیہ السلام دے کول پہنچے آقا علیہ السلام نے جڑے ڈٹے صحابی رسول کو حضور نے تو گال بھی نہیں چھیڑی یہ گالے دل دے کنن دے اندر اپنے ضمیر دی عدالت دے اندر کھڑے تھی کہ ہی گال کو نوٹ کر گنو فرمایا اگر ہی گال دے عمل کر گندا ساری زندگی بھی سمر ویسی دنیا بھی تے آخرت بھی سمر ویسی آپ نے کیا فرمایا جڑے کول پہنچے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ساری رات ستا کہنے حضور امت واسے ساری رات جاگن تے امت جڑی ہے فرمایا اپنے محبوب نے اتنا وفا کریں دیئے فرمایا چہرہ بھی اپنے محبوب والا نہیں بنا سکیا چہرہ بھی غیر والا کافر والا بنایا ہے تے محبت سا کو حضور نال لباس انگریزہ والا محبت حضور نال چہرہ انگریزہ والا محبت حضور نال نماز حسن پڑھتے محبت حضور نال قرآن دی تلاوت ساری کہنی محبت حضور نال فرمایا ماما بینی نماز چھوڑ کے بے پردہ رہ کے محبت حضور نال یہ چیز ذرا محبت نہیں حضور نے فرمایا ایک بندہ وینا پہ فرمایا اگر جان بوجھ کے نہیں بھول کے غیر محرم عورت کو ہاتھ لگے فرمایا جیڑا خنزیر نج سے پلید ہے فرمایا اگر وہ گند دے اندر لچڑا ہوئے بندہ اتنا پلید نہیں تھی نا فرمایا جتنا غیر محرم عورت کو ہاتھ لگ میں بندہ پلید تھی انہیں اسے محبت سکھائیے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ساری رات سو نہیں سکا صحابی پریشان آنکھیں جو آنسو آقا علیہ السلام نے فرمایا گال اے ہے کہ میں تے کچھ چھڑی ماری ہے فرمایا محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ واسطے میں کو معاف کر دے آج پیر آدھے میں معافی منگا میری شان تا ختم استاد آدھے میں معافی منگا پیو آدھے میں معافی منگا بڑا برا آدھے میں چھوٹے برا کو معافی منگا ایک ہی میں تھی سکتے میں کیا اگر مدینے دے تاجدار تھی کہ حضور نے امتی کو لوں صحابی کو آکے فرمایا میں تے کو چھڑی ماری ہے میں کو معاف کر دے فرمایا اگر نبی دی عزت فرق نہیں آنا آج امتی معافی منگے امت دی عزت کے اندر فرق نہیں آ سکتا حضور نے فرمایا جین دی عزت کھاتی گئی قیامت آ لگی فرمایا میں محمد کو لکھن کے معاف کرنا اے ماما دا کمال ہے جے ماں نے لوری دیتے نا میں صدقے یا رسول اللہ آج انہوں دی اولاد نمازی بھی ہے قاری بھی ہے عالم بھی ہے فرمایا 5 ٹائم محبوب دی ذات درود بھی پڑھ دیئے جنہوں نے ڈرامہ دیکھ کے فلمیں دیکھ کے اپنی اولاد کو کھیر پلائے اپنی اولاد کو تیار کیتے ایسی اولاد نچن والی تو پیدا تھی سکتی ہے فرمایا حضور دی قرآن پیدا نہیں تھی سکتی حضور دی غلام ہوا پیدا تھی سی جی کو لولی یا رسول اللہ دی دیتی ہو سی جی کو لولی یاسین سورت پڑھ کے دیتی ہو سی جی کو لولی سورت رحمان پڑھ کے دیتی ہو سی او اولاد قاری بھی بن سکتی ہے نمازی بھی بن سکتی ہے اگر ماں دا کمال ہے بابا فرید دی ماں نے آکھا ہے فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھاوے جن دی تہجد بھی قضا نہ تھی ہوئے فرمایا جرگار کی تھی سارے ولیاں نے سر چکائے آکے اسا پہلے چورا سے پہلے ڈاکوا سے پہلے اے سے بابا فرید نے آکھے اماں پریشان نہ تھی تیرا پتر ہوئے جن دی
حجت بھی قضا نہیں تھی ایک کمال مادہ حضور علیہ السلام نے معافی منگی گال ختم صحابی رسول دے آکھیں جو آسو آگئے محمد بن ابو بکر فرمینے پہلے تو میں کلے رونے کھڑام جنہیں حضور نے آکھیں نا اللہ دی رضا سے میں کو معاف کر جتنے صحابہ کھڑے ہیں سارے رونے کھڑے سارے دی آکھیں جو آسو آگئے فرمایا یا رسول اللہ تُس سے راضی تھی منو ساری کائنات آدھی نبی دیادن ولی کتب عبدال یا اللہ تو راضی تھی من رب آدھے محبوب تو راضی تھی من ساری کائنات حبیبہ سے حضور نے منگی آکے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو راضی ہوں تُس سے راضی تھی منو فرمایا کہ میں تو تھوڑے پیر دے ہوتے پیر رکھا آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے تو بھول کے رکھا ہی میں تو جان کے چھڑی ماری ہے نا جان کے ماری ہے ہی وہاں سے آج بھی اگر چاند ہوئے قرآن آدھے تھوڑی عزت حضور دے دین اچھے تھوڑی عزت قرآن اچھے تھوڑی عزت دین اچھے تھوڑی مرضی اگر دین تو منہ پھر ایسو کئی پاسے عزت نہیں لبنی عزت ہی پاسے لبنی ہے مل کے نعرہ سنا دے میں کرام صاحب نے وارے کرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت یہ نعرہ اپنی اولادہ کو بھی سکھاونے اپنے بچہ کو بھی سکھاونے یہ نعرہ جڑا عقیدے کا نعرہ ہے انہیں اتنے کوئی یا کہنی آج قادیانی بغیرت تھی کہ انہوں نے اپنی دین دی تبلیغ شروع کر لی تھی مسجد برین جڑے ویلے ساڑی لے بیک کرنے نے گرین نہ انہوں نے مینار پڑے ہوئے فرمایا والا کہ انہوں تے کریک ٹون کرو انہوں کو بند کرو معلوم دیا دین دی تبلیغ ہوا کرے سی جڑا مسلمان ہو سی قادیانیہ کو کوئی حق نہیں دین دی تبلیغ کریں وہ کافر ہیں کافر راسل جنہوں نے حضور دی ختم نبوت انکار کی تھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے نعرہ مل کے صحابہ دا نعرہ ہے میرا نعرہ نہیں لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت جناب محترم عزت اللہ حضرت علامہ مولانا قاری جنید صاحب